KFK Islam, building the Islamic foundation for your kid, spreading the light. Islam is the way of life. السلام علیکم. آج آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس کا عنوان ہے تکبر یا غرور یا ایروگنس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے حق کی مخالفت کرنا یا کسی کو حقیر سمجھنا تکبر ہے. حقیر کا مطلب ہے کہ کسی کو نیچا سمجھنا، کسی کو چھوٹا سمجھنا، یا حق تلفی کا مطلب ہے کہ جو اس کا رائٹ ہے اس سے انکار کرنا. یہ ساری چیزیں اسلام نے منع کیا ہے اور یہ گناہ ہے، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ چینٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے جن کو پیروں سے روندا جائے گا. معلوم کرنے سے پتہ چلے گا کہ وہ لوگ تکبر کرتے تھے. ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر رائی کے برابر بھی غرور یا گھمنڈ یا تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تکبر کے دو قسمیں ہیں. ایک کا نام ہے کفر، دوسرے کا نام ہے حرام. کفر وہ ہے جو اللہ اور رسول کے مقابلے میں ہو. حرام وہ ہے جو عام آدمیوں کے مقابلے میں ہو. مقابلے میں سے میرا مطلب ہے کہ جو آدمی کہ اللہ اور رسول کو وہ مقام نہ دیتا ہو جو ان کو دینا چاہیے، یا ان کی خدا نخواستہ ان کی بے عزتی کرتا ہو، ان کو نہ مانتا ہو. اور عام آدمی کے مطلب یہ ہے کہ سب جیسے لوگ گھر کے باہر کے دوست احباب یہ ہیں، یہ عام آدمی ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ چونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے جن کو کہ لوگ پیروں سے روندیں گے. وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ غرور کتنی خراب چیز ہے، کہ دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہیں اور دنیا کے بعد، مرنے کے بعد بھی اس کی کیا سزا ہے، کتنی سخت سزا ہے. اس لیے ہم سب کو تکبر سے بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اس چیز سے، اس برائی سے دور رہیں. تکبر کے مطلب ہے کسی بھی چیز کا فخر کرنا، یعنی دولت کا، طاقت کا، اپنی صحت کا، اپنی علم کا، اپنے حسن کا، یا کوئی اور چیز بھی اس کا غرور کرنا تکبر ہے. حضرت لقمان علیہ السلام جب موت ان کی آنے والی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا تھا کہ تکبر نہ کرنا، لوگوں سے بہت ہی اخلاق سے ملنا، انکساری سے ملنا، کوئی غرور مت کرنا، کسی چیز کا گھمنڈ مت کرنا، اور اگر تم نے کیا تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہنا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب لوگ کے پاس جو بھی ہے، جس کے پاس جو بھی ہے، کسی کے پاس اچھا علم ہے، کسی کے پاس اچھی صحت ہے، کسی کے پاس اچھا جسم ہے، کسی کے پاس حسن ہے، کسی کے پاس اور کوئی اچھے خاندان کا ہے، یا کسی کے پاس اور کوئی اچھی چیز ہے، تو اس کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جو بھی چیز جس کے پاس ہے وہ اس کی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ان چیزوں سے ہم کو نوازا، ہم کو دیا، ہم کو عطا کیا، اور جس سے کہ اللہ خوش ہوتا ہے اور جو بھی چیز دی ہے اس میں اور برکت دیتا ہے، اضافہ دیتا ہے. تو جن چیزوں سے بھی اللہ نے ہم کو نوازا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آج نوازا ہے
وہ کل واپس بھی لے سکتا ہے. جو آج امیر ہے وہ کل غریب ہو سکتا ہے. جو آج صحت مند ہے وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے. جو آج جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کل علم والا بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی تعریف کرنا چاہیے. جو بھی چیز ہم کو ملی ہے اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. ہم کو ذرا بھی اس پر گھمنڈ کرنے کا حق نہیں ہے، اور نہیں تو تکبر کرنے والے کی جو سزا ہے وہ آپ کو اوپر حدیثوں میں معلوم ہو چکی ہے. تکبر کے سلسلے میں آپ کو میں 2 واقعہ سناتا ہوں. قارون کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی تھی. اتنی زیادہ دولت دی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر لے جائی جاتی تھیں. اس کو اس بات کا غرور تھا، تکبر تھا کہ اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اسی لیے اس کو تمام چیزوں سے نوازا ہے. تو ایک دن وہ حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ اللہ نے تم کو صرف علم دیا ہے، تمہارے پاس کوئی دولت نہیں ہے. ہمارے پاس اس قدر دولت ہے کہ جس کا کہ ہم اندازہ خود نہیں لگا سکتے، اور اللہ ہم کو بہت پسند کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو اس کا امتحان ہو جائے. تو وہ ایک میدان میں گئے اور کہا کہ ہم دونوں اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کی پوری ہوتی ہے. تو وہ دونوں ایک میدان میں گئے دور، اور وہاں جا کر پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور اس کے بعد وہ دعا اللہ نے ان کی پوری کر دی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم جو ہے دعا مانگو. تو اس نے دعا مانگی. اس کو یہ گھمنڈ تھا، غرور تھا کہ ہم جو ہے ہماری دعا اللہ ضرور پورا کرے گا، اس لیے کہ وہ ہم سے بہت خوش ہے، ہم کو بہت دولت دی ہے. تو جب اس نے دعا مانگی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف دولت آ جانے سے یہ سمجھنا کہ اللہ ہم سے خوش ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہے یہ ہم لوگ کی غلط خیالی ہے. تو اللہ اسی سے خوش ہوتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دے کر اور لے کر دونوں سے امتحان لیتا ہے. جس کو ملا ہے اس کو اس بات کی خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت پسند کرتا ہے یا ہم سے بہت خوش ہے. اس کو ہر چیز کا، ایک ایک چیز کا اس کا امتحان ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا کہ جو کچھ تم کو ہم نے دیا تھا اس کا تم نے کیسا استعمال کیا. تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جس کو نہیں دیا ہے اس کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کہ ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تو نہ دے کر ہمارا امتحان کم لے گا، اور جو لوگ اس کے نیچے ہیں، اس سے کمتر ہیں، ان کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت کچھ، ان کے مقابلے میں بہت کچھ دیا ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ دونوں طریقے سے امتحان اللہ تعالیٰ لے گا. آپ کو دوسرا واقعہ سناتا ہوں. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ایک بہت دولت مند شخص سے ہوئی، جس کے پاس ہر قسم کی آرائش اور پیسہ، ہر چیز اس کے پاس تھی. بڑا محل تھا، اللہ نے اس کو ہر چیز سے نوازا تھا. ایک دن ایک فقیر مانگنے آیا اور اس نے زور سے آواز لگائی کہ بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو. تو ان کے شوہر نے حضرت رابعہ بصری سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس کو ڈانٹو اور کہو کہ یہ آرام کا وقت ہے، اس وقت آ کے ڈسٹرب کر رہا ہے. حضرت رابعہ بصری گئیں. اس کو دیکھ کر ان کو رحم آ گیا. انہوں نے جو کچھ بھی تھا وہ اس کو لا کے کھانے کے لیے دیا اور کچھ اور چیزیں، پیسہ وغیرہ دیا. جب وہ لوٹ کر گئیں تو ان کے میاں نے کہا کہ میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ جا کر اس کو ڈانٹو اور بھگا دو، اور تم نے جا کر اس کے خلاف اس کو کھانے کو دیا اور جو کچھ چیزیں دیں. تو اور وہ رابعہ بصری کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اس نے غصہ کیا، اور غصے میں آ کر ان کو گھر سے باہر نکال دیا. وہ اپنے گھر چلی گئیں.
कुछ दिनों बाद एक शख्स आया और उसने आकर कहा, उनके राबिया बसरी के वालिद से कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, महल है, ऐश इश्क सामान है, और मैं उसको बहुत अच्छी तरह बहुत खुश रखूँगा। तो उन्होंने उसके साथ उसकी शादी कर दी। वो दोनों बहुत ही खुशी खुशी आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो एक दिन एक फ़कीर आया और उसने आकर आवाज़ लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो उनके मियाँ ने कहा कि जाओ और जाकर देखो वो क्या, उसकी क्या ज़रूरत है, उसको खाने पीने का सामान दे दो और भी अपनी तरफ से जो चीज़ें हैं उसको दे दो। वो आदमी मुँह लटकाए खड़ा था। राबिया बसरी गई और उन्होंने जाकर उसको खाने पीने को दिया और बहुत सी चीज़ें जो थी उसको दे दी। जब उस शख्स ने सर उठाया तो राबिया बसरी उसको देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो उनके मियाँ ने पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि यह मांगने वाला वही शख्स है जो हमारा पुराना शौहर था। तो उसने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ? तो उसने कहा कि आपके जाने के बाद अल्लाह ताला ने हमारी सारी नेमतें एक के बाद एक लेना शुरू कर दी, यहाँ तक कि हमको एकदम भीख मांगने को नौबत आ गई और इसीलिए आज आपसे मांगने आए हैं। आज हमको एहसास हुआ कि हमको जो है तकब्बुर नहीं करना चाहिए था। गुरूर करने से अल्लाह को कोई बात पसंद नहीं आई, शायद उसने हमको इस तरह कर दिया। तो इन कहानियों से हम लोगों को ये पता चलता है कि गुरूर करना कितना बुरा है। अल्लाह भी गुरूर को पसंद नहीं करता और आखिरत में तो सज़ा मिलेगी, दुनिया में भी उसकी सज़ा देता है। तो बच्चों, हम लोगों को किसी भी चीज़ का गुरूर, घमंड, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो और भी कुछ हो। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ज़रा भी दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए कि ये जो हमको सिफत मिली है, जो हमको खसूसियत मिली है, या जो हमको अच्छी चीज़ मिली है, वो हमारी मेहनत से या हमारे किसी वजह से मिली है। हर चीज़ अल्लाह की दी हुई है और उसी का हज़ार हज़ार शुक्र है। हम सबको रब्बुल इज़्ज़त के आगे हाथ फैलाकर दुआ मांगना चाहिए कि हम सबसे गुरूर, घमंड, तकब्बुर बिल्कुल दूर रखें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर दूसरे किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़। KFK Islam. For building a strong Islamic foundation, click to subscribe to my YouTube channel. KFK Islam and like my Facebook page. KFK Islam.